السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج برطانیہ کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ انگلینڈ کے اندر آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو بانی ایم کیو ایم ہیں ان کے حوالے سے ایک مقدمہ جو ہے وہ چل رہا تھا برطانوی عدالت میں، جو کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان تھا، اور وہ جو مقدمہ ہے وہ انگلینڈ میں کچھ پراپرٹیز ہیں 7 یا 8 کے قریب، جو کہ ایم کیو ایم کے کچھ جو دوست یا احباب جو ممبران انہوں نے جو چندے کی مد میں جمع کیے تھے اور جو الطاف حسین کو دلوائی تھیں انہوں نے، تاکہ ان کا خرچ وغیرہ جو بھی، یہ سلسلہ ظاہر بات ہے انگلینڈ میں رہنا اور ان تنظیمی کام کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ برطانیہ میں رہنا بھی بہت مہنگا ہے، اور پھر وہاں سے بیٹھ کے تنظیمی کام کرنا، جماعت کو چلانا، جو بھی جیسے بھی جس طریقے سے، تو اس حوالے سے وہ جو کچھ پراپرٹیز ہیں اس حوالے سے وہ ان کا کچھ خرچ جو ہے الطاف حسین کا چلتا تھا، لیکن شاید غالباً جن لوگوں کو الطاف حسین نے، یہ میں مطلب الطاف حسین کی حمایت نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس کل تک کچھ بھی نہیں تھا، شاید غالباً ایک ہفتے کا راشن بھی جن کے پاس نہ ہو گھر میں، تو ان کو اللہ کی مدد سے الطاف حسین نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا۔ کیونکہ میں سب چیزوں کو میں خود بھی دیکھتا ہوں اور جانتا بھی ہوں، ذاتی طور پر مجھے پتہ بھی ہے، جب ایم کیو ایم بنی، اے پی ایم ایس او بنی، بہت جگہ یہ کچھ ہمارے ساتھ بھی رہے یہ لوگ، اور الطاف حسین کیسے آئے مجھے بھی پتہ تھا۔ لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو الطاف حسین نے پال پوس کر جوان کیا یا بڑا کیا، اور جن کو کہ الطاف حسین نے آج، جن کی وجہ سے آج وہ لوگ اسلام آباد میں اور ڈیفنس کے اندر بڑی بڑی بنگلوز کے اور بڑی بڑی گاڑیوں کے جو آج مالکان ہیں، انہوں نے جو بھی الطاف حسین کے پاس تھوڑا بہت جو تھا اس کو بھی انہوں نے چھیننے کا پروگرام بنایا۔ یہ بیسیکلی میں اس کو یہی کہوں گا کہ چھیننے کا پروگرام تھا، ورنہ جن لوگوں نے الطاف حسین سے یہ سب چیزیں لینے کا جو کیا ہے دعویٰ، وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ سب چیزیں لے کر کیا وہ ایم کیو ایم کے جو مہاجرین ہیں، جو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو شہداء ہیں، کیا یہ ان میں تقسیم کریں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جبکہ الطاف حسین بہرحال جن کے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو جانثاران الطاف حسین ہیں، ان کے اوپر الطاف حسین وہ کہیں نہ کہیں ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، یہ میرے علم میں ہے یہ بات۔ تو بہرحال وہ مقدمہ چل رہا تھا، آج بھی اس پہ کچھ کارروائی ہوئی ہے، اور ایک ویڈیو لنک کے ذریعے فاروق ستار سے بھی وہاں پہ ان کے وکیل نے اجرا کی، اور جس طریقے سے فاروق ستار نے وہ مقدمہ لڑا، اور جو کوشش انہوں نے فاروق ستار نے کی، اور جس طریقے سے وہ مطلب انہوں نے جو ایک الطاف حسین کو پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی، ایک غیر جانبدار تجزیہ نگار کی حیثیت سے مجھے بھی برا لگا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں ہے ان کا طریقہ کار، کہ ان کے قائد، ان کے بانی جنہوں نے کہ آج جو کچھ کیا، اچھا کیا یا برا کیا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، میں ایسے بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک تنظیم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اور مہاجر جو ایم کیو ایم کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کا طریقہ کار اور ان کا طرز عمل کچھ درست نہیں تھا، جس کی وجہ سے الطاف حسین صاحب بھی بہت زیادہ نالاں بھی تھے اور بہت زیادہ رنجیدہ اور افسردہ بھی نظر آیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ قرآن کے اوپر حلف اٹھایا تھا، اور قرآن اٹھا کر انہوں نے کہا تھا کہ الطاف صاحب ہم آپ کے ساتھ ساری زندگی سنسیئر رہیں گے، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ تنظیم کو یا تنظیم کو نقصان ہو، یا آپ کے جو سیٹ اپ جو کیا ہے اس کو نقصان پہنچے۔ انہوں نے قرآن پہ حلف اٹھایا تھا، اور قرآن پہ حلف اٹھانے کے بعد یہ لوگ پھر گئے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پہ اگر حلف اٹھا کر اگر آدمی اس طرح کی حرکتیں کرے، تو پھر ایسے کوئی بھی ہو، چاہے وہ فاروق ستار ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی جماعت کا آدمی ہو، اگر وہ قرآن پر حلف اٹھانے کے بعد اگر حلف کی خلاف ورزی کرے اور اس طریقے سے اگر کرے، تو یہ ظاہر سے بات ہے، سوچنا پڑے گا ہمیں کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور ہم بحیثیت ایک مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک بہرحال ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور یہ ابھی مزید 2 دن اور چلے گا، ابھی جرح چلے گی، اور ہو سکتا ہے اگلے 3 دن بعد یہ مقدمہ جو ہے ہو جائے۔ لیکن جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر الطاف حسین کو مقدمے میں، شاید میرا خیال ہے کہ شکست اس میں نہیں ہوگی، کیونکہ الطاف حسین نے جو ایک سٹینڈ جو لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے موقف ان کا درست ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں 3 دن بعد کیا ہوگا۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے، دوسرا ہے کہ میں برطانیہ کی بات ہوئی تو برطانیہ میں رشی سونک نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں یوکرائن کا ساتھ دیں گے، اور ایک بات انہوں نے بہت آج اہم کہی ہے برطانوی وزیر اعظم نے، انہوں نے کہا کہ
چین کے ساتھ جو ہے ہمارے دوستانہ تعلقات ختم ہو چکے ہیں اور اب ہمارا وہ سنہری دور جو تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اور ہم چین جو ہے ہمارے دوستوں میں شامل نہیں ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے اسی پس منظر میں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روس اور یوکرین کی جنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان کہیں تنازع نہ شروع ہو جائے. آج سے 1.5 مہینے پہلے بھی کچھ صورتحال ایسی بنی تھی کہ تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہو گیا تھا, لیکن وہ معاملہ ٹل گیا. لیکن پھر دوبارہ یہ معاملہ کچھ شروع ہونے لگا ہے اور کل جو ہے آج رات کو بھی اور دن کو بھی امریکہ نے اپنے B-52 بمبار اڑائے اور اس کے مقابلے پر روس نے اپنے ڈرون ڈونگ کا بھی فضائیہ کا انہوں نے اعلان کیا اور اس کو اڑایا باقاعدہ اعلان کرنے کے بعد, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اینٹی بیلسٹک میزائل بھی جو سارے لگا دیے. اور اس کے بعد جو بیانات آ رہے ہیں دونوں طرف سے وہ بیانات بھی ایسے آ رہے ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو سکتا ہے. اور بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج رومانیہ میں نیٹو کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ صورتحال جو نا گزشتہ 24 گھنٹے سے کچھ بگڑتی جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے, اور لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں ایسا نہ ہو کہ اسی دوران جو ہے وہ امریکہ پہ تو خیر حملہ ہوگا لیکن ایسا نہ ہو کہ یوکرین کے اوپر کو بہت بڑا خطرناک جو ہے نا حملہ روس کر دے. اس کے بھی سارے جو ہے امکانات ہیں. کچھ لوگ جو یہاں سفارتکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, دوسرا پاکستان کے حوالے سے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی اہم خبر یہ تھی کہ عاصم منیر صاحب جو آج ملاقات کی صدر مملکت صاحب سے, ایک رسمی سی ملاقات ہوتی ہے لیکن ان کی ایک ملاقات جو شہباز شریف تھی وہ بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی چوائس تھی عاصم منیر, لیکن چوائس ضرور ہے, لیکن میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ وہ پھر چوائس تو تھے مسلم لیگ نواز کی, لیکن وہ مسلم لیگ نواز کو مایوس کریں گے, وہ کام وہ نہیں کریں گے. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ خان صاحب کو اور سب کو جو ہے نا سرپرائز دیں گے, میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ واقعی وہ سرپرائز دیں گے. انہوں نے اس ملاقات کے اندر جو ہمارے پاس سے خبر آئی ہے, ایک تو جنرلی وہ یہی تھا کہ ایک شکریہ بھی ہوتا ہے اور واجبی سی ملاقات, لیکن ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ جناب ہم جو ہے سیاست میں بالکل آپ نہیں ہوں گے, آپ اپنے معاملات کو خود چلائیے, بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات انہوں نے یہ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ ملک کے اقتصادی حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں, جتنی جلدی ہو سکے, ان کے مشورہ تھا, انہوں نے کہا ہمارا مشورہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ملک کی اقتصادی جو صورتحال ہے, بحران ہے, اس پر قابو پائیں. اس کے لیے اگر آپ کو اگر نئے انتخابات بھی کرانا پڑیں تو ضرور کرائیں. یہ ایک بات تھی. دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ ایک جو عمران خان صاحب نے ایک جو بھونچال کی سی صورتحال جو عمران خان کے پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے بیان کے اوپر جو آئی ہے, اس کے آفٹر شاکس جو ہیں ابھی چل رہے ہیں اس بیان کی, وہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں, جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے, اس سے نقصانات ہوں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت تھی, وہ ڈیلیور بھی کر رہے تھے پنجاب کے اندر, اور چودھری پرویز الہی ان کے ساتھ بظاہر وفاداری کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. لیکن عمران خان کے اس بیان کی وجہ سے جس نے بھی عمران خان کو مشورہ دیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پرویز الہی کے, میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, یہ جنہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پرویز الہی کے خلاف ہیں. اور انہوں نے یہ عمران خان سے کو مشورہ دلوا کر, اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دلوا کر پرویز الہی کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈلوا دیا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کی کئی جگہ سے مخالفت بھی ہو رہی ہے اندر PTI سے, جیسے میں نے کہا تھا بلوچستان کے اندر سردار یار محمد رند جو ہیں وہ مخالف ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے, جبکہ وزیر تعلیم نصیب اللہ کا جو گروپ ہے وہ عمران خان کی بات کے اوپر تیار ہے ماننے کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی PTI میں اتنی گروپنگ تھی وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے, اور جو علیم خان کا جو تھا گروپنگ آپ کو پتہ ہے, شاہ محمود قریشی کا اس حوالے سے کہتے رہے کہ لوگ پہلے ہماری بات نہیں مانتے تھے, لوگوں نے تو ہمیں بڑی زیادہ سندیں بھی دی تھیں جب ہم کہتے تھے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو لیکن آج آپ دیکھ لیں جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ وہ بات آگے جا کے کہیں نہ کہیں ثابت تو ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. عمران خان نے جو کام کیا ہے, اب کہتے ہیں کہ ہفتے کو اعلان کریں گے, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ اگر مناسب سمجھتے ہوں تو اس فیصلے کو وہ منسوخ کر دیں کہ بھئی ٹھیک ہے مشاورت میں نہیں ہو پائی. لیکن بہرحال وہ پارٹی کا ایشو ہے, کس طرح وہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتہ. اچھا, دوسرا فواد چودھری نے آج ملاقات کی, امریکی سفیر سے 1 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. اب بہرحال یہ مناسب تھی یا نہیں تھی میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا خود ان کو بھی کہ کس طریقے سے PTI نے دوسری سیاسی جماعتوں کے جو امریکی سفیر سے جو ملاقاتیں ہوئی تو کتنا کرٹیسائز کیا تھا ان کو. تو بہتر یہ تھا کہ وہ آج ملاقات نہ کرتے, اگر ملنا ہی تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو دعوت دے دیتے. اور میں جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ میں خود سیاست میں تھا پاکستان کے اندر,
جب ہمارے مسلم لیگ کے مرکزی صدر شیخ لیاقت حسین یا اس وقت جو دوسرے ہمارے محمد خان جنیجو یا پیر صاحب پگاڑا وغیرہ نے کہیں ملنا تھا ہوتا تھا تو ہم خود لوگوں کو بلا لیا کرتے، دعوت دیا کرتے تھے کنگری ہاؤس میں یا ادھر جو ادھر کراچی میں خداداد ہاؤس کالونی میں، یا نبی بس زہری کے گھر بھی میں نے کئی دفعہ بلوایا، زہری ہاؤس میں بھی جس وقت مسلم لیگیں ایک ہوئی تھی تو اس وقت بلوایا جا سکتا تھا، کئی سفیر آ سکتے تھے. اور تو اسی طرح وہاں جب ماضی میں ہم دعوت دیا کرتے تھے تو یہ کام یہاں بھی ہو سکتا تھا. ان کو کیا ضرورت تھی وہاں مل کے جانے کی، کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ یہاں پر آ جائیں. اور یہ بات میں بتا دوں کہ ملنا بھی امریکن سفیر کی خواہش ہی تھی، یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو میں، انہی کی خواہش تھی، ان کی بھی تھی لیکن ان کی بھی زیادہ تھی. تو ظاہر ہے بلا لیتے یہاں عمران خان کے پاس آ جاتے، اور اس میں ایک یہ بات یہ رہ جاتی کہ بھئی ٹھیک ہے عمران خان صاحب چونکہ ابھی زخمی ہوئے تھے، ایک حادثہ ہوا تھا تو امریکی سفیر ان کے ساتھ تعزیہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں عیادت کے لیے آئے تھے اور مزاج پرسی کے لیے آئے تھے. مزاج پرسی تو ظاہر سی بات ہے نارمل چیز ہے، تو اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ وہاں چلے گئے. اور خیر بہرحال اب وہ کس طرح وہ کرتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا، یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں وہ خود کرتے، لوگوں کو منع کرتے ہیں اور بعد میں خود کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہوا کیا یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان سے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا لیکن واشنگٹن سے میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ بلوم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، ہم آپ کا آئیں، اگر آپ حکومت میں آتے تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی ہوگی جو آپ نے پہلے دہرائی. روس اور چین کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے امریکہ کے تحفظات ہیں وہ تو انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ بھئی ہماری یہ چاہتے ہیں امریکہ کی پالیسی ہے. لیکن ایک بات جو خاص طور پر ان کو کہی ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان جو 2022 میں غلطی کرنے لگے تھے، وہ غلطی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ روس کے ساتھ جو ہے نا، روس میں تیل کا معاہدہ جو ہے وہ روبل میں کرنے لگے تھے. تو یہ روبل میں جو تیل کا معاہدہ روبل کے اندر خریدنا یا کسی دوسری کرنسی میں خریدنا، یعنی پیٹرو ڈالر، آپ کو پتا ہے پیٹرو ڈالر یہ امریکہ کی دم پہ پیر رکھنے کی بات ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے امریکہ نے قذافی کو اور صدام حسین کا تختہ پلٹ دیا تھا، بلکہ ایک سعودی فرمانروا کو بھی انہوں نے قتل کروا دیا تھا. تو اس حوالے سے جو ایک عمران خان نے کام کرنے کی کوشش کی تھی اسی دور کے اندر، تو اس پہ حوالے سے ان کو وارننگ دے دی گئی ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اندر کیا خبر تھی، اسی اصل میں ان کو یہ وارننگ دے کے بلایا تھا کہ اس قسم کا کوئی کام نہ کرے، باقی وہ کام جیسا بھی کریں، حکومت لے کے آئیں، عمران خان حکومت میں آتے ہیں تو امریکہ کو کوئی اعتراض اس میں نہیں ہوگا، امریکہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. بظاہر سی بات ہے بڑا ایک ملک بڑی جماعت ہے. اچھا، ایک دوسرے کے نون لیگ کے لوگوں نے زرداری ہاؤس میں جا کے بھی ملاقات کی ہے، زرداری صاحب تھے، اور بات وہی ہے جو عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑنے کے حوالے سے جوڑ توڑ شروع ہو گیا. سارے جتنے بھی تجزیے نگار ہیں وہ اس بات کے اوپر الجھے ہوئے ہیں کہ جناب اس کے اندر کوئی آئینی ہچ نہیں ہے. بھئی یہ کون کہہ رہا ہے کہ آئینی ہچ کوئی نہیں ہے. مرکزی حکومت کے پاس آپشن میں نے پہلے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، اور مرکزی حکومت اسمبلیاں توڑنے سے روک بھی نہیں سکتی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ لوگ سب اس چیز پر الجھے ہوئے ہیں کہ ہر بحث جو بڑے سے بڑا تجزیہ نگار وہ کر رہا ہے کہ جناب وہ بس مرکزی حکومت کے تو کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، پھنس گئی ہے. بھئی وہ تو پھنس گئی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا کہ عمران خان کی جو چلتی ہوئی حکومت ہے وہ کیوں گرائی جا رہی ہے. مطلب یہ تو ڈیلیور کر رہی ہے نا، یہ کیوں گرا رہا ہے؟ کیا اس کے گرانے سے اس بات کی ضمانت ہے کہ مرکز کے انتخابات ہو جائیں گے؟ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے. آئین کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ اگر پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا اگر سرحد کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اگر یہ دو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو آپ نے ہر صورت کے اندر پھر مرکز کی حکومت گرانا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر کہیں لکھا ہے تو مجھے بتا دیں، میں نے بھی آئین پڑھا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں عمران خان کو جو کہیں سے کہیں لگا رہے ہیں. بہرحال یہ انہوں نے دیکھنا ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا مبارکباد کا. اس مبارکباد میں انہوں نے آرمی چیف کو مبارکباد دی ہے، لیکن ساتھ میں مبارکباد کے انہوں نے قائد اعظم کا ایک قول بھی جو ہے اس میں انہوں نے کوٹ کر دیا، جو کہ قائد اعظم نے بحیثیت ایک بابا قوم بانی پاکستان کے دیا تھا. اور وہ اس وقت دیا تھا جب پاکستان کی فوج نئی آئی تھی، وہ پاکستان کی فوج کو گائیڈ لائن دکھانی تھی. تو وہ ایک قسم کی وارننگ یا پاکستان کی فوج کے آئینی حدود یا ان کو بتانے کے لیے کیا گیا تھا. وہ ایک قسم کا ایک وارننگ ہی تھی. وہ جو ٹویٹ جو میسیج ہے قائد اعظم کا، وہ پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کے طاقتور اداروں کے لیے ایک وارننگ تھی. اب جب کہ نئی سیاسی عسکری قیادت آئی ہے، اس نے آلریڈی پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم سیاست کے اندر نہیں ہوں گے. تو عمران خان کو صرف خالی مبارکباد ہی دے دینی چاہیے تھی. یہ جس نے بھی مشورہ دیا ہے نا یہ عمران خان کو کہ ٹویٹ مبارکباد کا دے کے ساتھ میں قائد اعظم کا یہ قول دے دو، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس کو یہ کہنا کہ جناب آ تو گئے ہو لیکن اپنی اوقات میں رہنا. اس ٹویٹ کو کسی نے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے. بس اس سے زیادہ میں آگے بات نہیں کروں گا. اور اس طرف سے بھی ناپسندگی کا جو اظہار ہوا ہے، لیکن دوسری طرف سے بھی کچھ اچھا کام نہیں ہوا.
دوسری طرف سے اچھا کام یہ نہیں ہوا کہ وہ اعظم نذیر تاڑ صاحب جو ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے فوج کے خلاف نعرے لگائے تھے، اور وہاں جو نعرے لگ رہے تھے فوج کے خلاف تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے جہاں نعرے لگائے گئے تھے، اور یہ خاموش بیٹھے تھے اور بڑے غلط قسم کے نعرے لگائے گئے تھے ہماری فوج کے خلاف۔ اس کی وجہ سے باجوہ صاحب نے سخت اعتراض کیا اور مسلم لیگ نواز نے ان کو فوری طور پر امیڈیٹ افیکٹ جو ہے نا ان کو ہٹا دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی باجوہ صاحب گئے تو اس کے بعد اعظم نذیر تاڑ کو انہوں نے بحال کر دیا آج ہی دن، جبکہ آرمی چیف نئے آنے والے آرمی چیف کا ایک پہلا دن تھا آفس کا۔ تو یہ لا کے انہوں نے یعنی ایک پیغام یہ بھی دے دیا کہ فوج کو کچھ چاہے برا کہتا رہے بھلا کہتا رہے، ہمارے نزدیک آپ قابل قبول ہیں۔ تو یہ بھی ایک میسج جو ہے یہاں سے بھی اچھا نہیں گیا۔ اگر ادھر سے ٹویٹ کے ساتھ جو ایک لگا دیا نا کسی نے ان کو مشورہ دے کے، اور ادھر سے بھی جس نے مشورہ دے کے یہ کام کروایا ہے ان کو ان کی جو ریسٹور کروایا ہے، ادھر سے بھی کوئی مشورہ اچھا نہیں کیا۔ بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ دوسرا ٹی ٹی پی کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کل ٹی ٹی پی نے پاکستان پر حملے کرنے کا اعلان کیا تھا دوبارہ، چند ہی گھنٹے گزرے، غالب 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، 18 گھنٹے گزرے تھے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی نے پہلا حملہ کر دیا ہے، کوئٹہ میں خود کا دھماکہ کیا ہے جس میں تقریباً 23-24 افراد جو ہیں زخمی ہوئے، تقریباً 4 افراد جو ہے اس کے اندر شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک بڑی صورتحال ہے، آنے والی جو نئی ٹیم ہے ان کو عسکری ٹیم اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، اور دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان اس تمام صورتحال سے کس طرح نبض آزما ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔